وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ سامعین گرامی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کی جزا ہمیں قیامت کے دن ملے گی، اور جتنی بھی ہم برائیاں کرتے ہیں ان کی سزا بھی قیامت کے دن ملے گی۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں بعض نیکیوں کی جزا دیتے ہیں اور بعض گناہوں کی سزا بھی دیتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ ایک محدود پیمانے تک دنیا کے اندر بھی چلتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی نیکی کی جزا بھی مل جاتی ہے، وہ انسان کو مال میں فراوانی کی صورت میں، برکت کی صورت میں، اور اسی طرح گھر کے اندر اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کی صورت میں، فرما بردار اولاد اور فرما بردار بیوی کی صورت میں، یہ دنیا کے اندر ہی نیکیوں کی جزا مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض برائیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، نافرمان اولاد، نافرمان بیوی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، نفرتیں، اور اسی طرح گھر کے اندر اختلافات، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت چھوٹے موٹے ہمیں چھوٹی موٹی مصیبتیں اور اذیتیں اور سزائیں دے کے ہمیں ان گناہوں کے بدلے میں یہ سزا دے کے ان گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر بھی چھوٹے موٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے، اور اس کی وجہ ان کے گناہ ہوں گے۔ تو اگر کوئی بستی تقوی اختیار کر لیتی ہے، نیکی پر قائم اور دائم ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے برکتوں کو نازل کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بستی جھٹلا دیتی ہے، اللہ کا انکار کر دیتی ہے، اللہ کے در سے منہ موڑ لیتی ہے، بے رخی اختیار کر لیتی ہے، تو ان کے لیے دنیا کے اندر ہی فقر و فاقے ہو جاتے ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور اس طرح کے کئی مسائل کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے، نبوت کا اعلان کیا اور دو مطالبے اس کے سامنے رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ توحید کی دعوت کو قبول کر لو، اور دوسرا مطالبہ یہ رکھا فرعون کے سامنے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس بھیج دو، میں ان کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں جو ان کا اصل وطن ہے، وہ ہے فلسطین۔ لیکن فرعون نے مطالبہ سنا لیکن انکار کر دیا، اور آگے سے کہنے لگا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اپنے عصا کو، لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ نزع یدہ، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبایا تو وہ سفید ہو گیا، چمکدار ہو گیا، روشن ہو گیا۔ یہ دو معجزے اس کے سامنے رکھے۔ جب اس نے معجزے دیکھے، ظاہر ہے اس نے ماننا تو نہیں تھا۔ جب انکار کرنا ہو، جب انسان نے ضد اور ہٹ ڈرمی کرنی ہو، تو کئی بہانے اور دلیلیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی یہ معجزے تو نہیں، یہ تو جادو ہے، تم جادوگر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی، اب وہ کہنے لگا جی ہم تمہارا جادوگروں سے مقابلہ کروائیں گے، پھر پتہ چلے گا کون سچا ہے۔ سارے شہر کے جادوگر منگوا لیے، بلا لیے، تاریخ طے ہو گئی، جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگروں نے اپنی چال چلی، رسیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون، کہ اپنے ہاتھ میں جو آپ نے لاٹھی پکڑی ہے اس کو پھینک دیں، یہ سانپ اژدہا بن جائے گا اور ان کی ساری رسیاں اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگر جو سارے ملک کے جادوگر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، ظاہر مقابلہ تھا۔
جب جادوگروں نے دیکھا کہ جو اس نے کام کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، جو ہم نے کیا تھا وہ جادو تھا۔ جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ جادوگر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس طاقت کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ معجزہ تھا، یہ جادو نہیں تھا۔ جادوگروں نے وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب فرعون ہکا بکا رہ گیا کہ مقابلے کے لیے میں نے جادوگر بلائے تھے، مقابلہ ہار کے اسی کا کلمہ میرے سامنے پڑھنا شروع ہو گئے۔ اس نے پھر ان کو دھمکی دی، کہنے لگا کہ باز آ جاؤ، نہ اس کے پیچھے لگو، نہ کلمہ پڑھو، وجہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب یہ جادوگروں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر تو نے ایسا کرنا ہے تو کر لے، ظاہر ہے مر کے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا، تو مارے گا نہیں مارے گا، مر کے جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ اب یہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، تو ہم پر صبر کو نازل کر دے اور ہمیں مسلمان ہی رکھنا، موت آئے تو اسلام پہ آئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے بات نہیں مانی، مقابلہ ہار گیا، تو فرعون نے کہا کہ سنقتل ابنا، ہم تمہارے بچوں کو قتل کریں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچپن میں تھے نا، تب بھی فرعون نے بچے قتل کروائے تھے۔ اب پھر دوبارہ آرڈر دے دیا، کہا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو۔ اب اللہ رب العزت نے پھر ان فرعونیوں پر عذاب نازل کیے اور پے در پے عذاب آئے۔ پہلا عذاب کیا آیا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو قحط سالی کا عذاب دیا گیا اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھل ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جب بھی کوئی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، تو اس وقت ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ واپس بھیج دیں گے۔ اب پہلا عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا، خوشحالی ہو گئی، اپنا وعدہ بھول گئے، عہد و پیمان بھول گئے، پھر دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ پھر دوسرا عذاب آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ رب العزت نے ان پر طوفان اور آندھی کا عذاب بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈی دل ہوتی ہے، یہ اتنی کثیر مقدار میں آئی کہ ان کی ساری فصلیں چٹ پٹ کر گئی، سارا کچھ ان کا غلہ اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، والقمل، پھر اس کے بعد جو عذاب آیا وہ جوؤں کا عذاب، کھٹمل کا عذاب۔ یہ پسو جو ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ، ان کے برتنوں میں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر جگہ پہ جوئیں ہی جوئیں، کالے رنگ کے کیڑے ہی کیڑے۔ یہ ایسا عذاب آیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ والضفادع، پھر اس کے بعد ان پر عذاب آیا مینڈک کا۔ اتنے کثیر مقدار میں مینڈک آ گئے ان کے پاس کہ ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں مینڈک، حتیٰ کہ جب یہ کھانے کے لیے لقمہ منہ کی طرف بڑھاتے تو انہیں یوں لگتا کہ جیسے مینڈک چھلانگ لگا کے ہمارے منہ میں جانے لگا ہے، اتنے زیادہ مینڈک آ گئے، مینڈک کا عذاب آ گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اتنے پے در پے عذاب آتے رہے لیکن یہ ٹلے نہیں، ہٹے نہیں، باز نہیں آئے۔ بالآخر جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ پورا ہوا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ رب العزت نے ان سب کو، فرعونیوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، دریا میں غرق کر دیا ان سب کو، اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی، وہاں سے آ گئے۔ اب بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، کیونکہ نجات ان کی وجہ سے ہوئی ہے، بچا کے یہ لے کے آئے ہیں، غلامی سے آزاد انہوں نے کروایا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ آئے، دریا پار کیا، راستے سے ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی والے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو بنی اسرائیلی کہنے لگے
کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا الہ مقرر کر دے جس طرح ان کا الہ اور معبود ہے، یعنی جس طرح یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں نا، ہم بھی اسی طرح کسی بت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر، یعنی شرک پر پھر بھی وہ ڈٹے رہے، اور شرک کی ابھی بھی ان کے اندر غلاظت موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں بعد اللہ رب العزت نے طور پہاڑ پہ بلا لیا تورات دینے کے لیے، پیچھے سے بنی اسرائیل کی قوم نے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، سامری جادوگر تھا قوم کے اندر، اس نے قوم والوں سے کہا زیورات کو اکٹھے کرو، سارے قوم کے زیور کو اکٹھا کر کے اس نے آگ جلا کے پگھلا کے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اور بچڑے کا ڈیزائن اور بچڑے کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو بچڑے کی آواز نکلتی تھی۔ انہوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے بھائی ہارون کی ذمہ داری لگا کے گئے تھے، میرے بعد قوم کا خیال رکھنا ہے، لیکن جب واپس آئے تو معاملہ اتنا خراب ہو چکا تھا، لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں آئے، ان کو شرک پر دیکھ کر اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ یہ کیا کیا ہے تو نے میرے بعد۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ میری بات انہوں نے نہیں مانی، میں نے روکا، لیکن یہ فرقہ بندی میں پھیلنا شروع ہو گئے، لڑائی اور جھگڑے کا مجھے ڈر تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں کو سمجھایا، ڈانٹا، اور پھر اس وقت اللہ رب العزت نے ان بچڑے کی عبادت کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے کا طریقہ یہ نازل کیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کے اندر شرک کرنے کی سزا قتل تھی، اگر کوئی شرک کرتا تھا تو سزا کے طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ قتل کرو۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو گھٹنوں پہ بٹھا دیا گیا، اور جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو کلہاڑا پکڑا دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے چند لمحوں کے لیے اندھیرا چھا گیا، اور انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس اندھیرے میں 70,000 کے قریب جو بنی اسرائیل تھے وہ قتل ہو گئے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس بچڑے کو معبود بنا کے اس کی عبادت کی تھی۔ اور پھر جو قتل ہو گئے ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، اور جو اس اندھیرے میں بچ گئے ان کی توبہ بھی اللہ نے قبول کر لی۔ یہ ان کے شرک کی سزا اللہ نے ان کو دی تھی، اور یہ باز پھر نہیں آئے۔ اور بھی کئی واقعات اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بارے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے تو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور صحابہ کو لے کے نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے، اس کا مال قبضے میں لینے کے لیے، قبض کرنے کے لیے، لیکن مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارا قافلے کا مال قبض کرنے لگے ہیں، تو وہ بھی لشکر لے کے بدر میں آ گئے، جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پھر سارا معاملہ سمجھا دیا کہ ایک طرف وہ قافلہ ہے اور ایک طرف ان کا لشکر ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دلوں میں ایمان اور جذبہ ڈال دیا گیا، انہوں نے اس قافلے کی بجائے اس لشکر کے ساتھ جہاد کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا، بغیر تیاری کے، بغیر اسلحے کے، بغیر کسی پلان کے آئے تھے، جہاد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن وہاں پہنچے تو لشکر کا سامنا ہو گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر مدد بھی آئی، صحابہ نے جہاد کرنے سے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا ہم تو قافلے کا مال قبضے میں لینے آئے تھے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، ہم تو جہاد کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، حتیٰ کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدر کے موقع پر یہ الفاظ کہے تھے، اے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے وہ کلمات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے